محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبھی حضرات قریب آ کر بیٹھ جائیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بابا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید سورۃ البقرہ آیت نمبر 110، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، بے شک اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو۔ یہاں مسلمانوں کو اپنی اصلاح نفس کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی کسی بھی دینی یا دنیاوی اہم کام میں مصروف ہو، اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں اہم عبادات میں شمار ہیں، اور نماز کے ذریعے سے انسان کی قلب کی صفائی ہوتی ہے، نماز کے ذریعے سے انسان کے ظاہر و باطن کی صفائی ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان کے قلب کے ساتھ ساتھ انسان کے مال کی صفائی ہوتی ہے، تاکہ وہ جو کھائے، جو لقمہ اس کے پیٹ میں جائے، وہ لقمہ اس کے دل میں نور بنے، اور نور جب دل میں لقمہ بنتا ہے تو عبادتوں میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جہاں بھی نماز کا ذکر ہے ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم، زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا گیا۔ تو اب آدمی کسی بھی کام میں، چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، جس میں بھی وہ مصروف ہو، اسے اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ بہت سے لوگ جو سیاست میں جانے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب ہمارے اوپر کچھ لاگو نہیں ہے، اب ہم چاہے جو بھی کر لیں وہ ہمارا جائز ہوتا ہے۔ لوگ بھی کہتے ہیں ارے ان کو کیا مطلب ہے بھائی، وہ سیاسی لوگ ہیں، ان کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ ان کا بڑا عہدہ مل گیا ان کو، بھائی وہ تو فلاں کام میں مصروف ہے، اب اس کو کیا ہے، پیسہ آ رہا ہے، اس کے پاس ٹینشن نہیں ہے، اب اس کو دین سے کیا لینا دینا۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جتنے بھی بڑے منصب پر فائز ہو جائیں، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی۔ بڑے سے بڑا فرعون کو اللہ نے وقت کی سلطنت عطا فرمائی ہے نا۔ بہت لوگ کہتے نہیں ہر کام آدمی اپنی محنت سے حاصل کر لیتا ہے۔ میں نے کہا اگر محنت سے حاصل کر لیتا ہے تو فرعون کو جب ختم کرنا چاہا اللہ نے تو وقت کے اتنے بڑے بادشاہ کو اتنے کم وقت میں ختم کر دیا کہ پتہ ہی نہیں چلا۔ اس کو، اس کی پوری لشکر کو دریا کے بیچ میں ایسے ڈبا دیا کہ وہ کہاں گئے، کیا ہوا، نہیں ہوا، وہ پتہ ہی نہیں چلا ہے نا۔ تو آنے واحد میں اس کی تمام تر بادشاہت اور اس کے تمام تر انانیت، مغروریت وہ چٹکیوں میں ختم ہو گئی ہے نا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ چاہے غیر ہو چاہے مسلمان ہو، اس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہی ہے، وہ اللہ ہی دیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے، اور ان کے لیے دنیا ہی جنت ہے، اس لیے ان کو وافر مقدار میں مال عطا فرمایا۔ آپ دیکھیں ان کو وافر مقدار میں اللہ نے مال عطا فرمایا کہ جہنم میں تو جلنا ہی ہے، وہاں ان کا حال برا تو ہونا ہی ہے، تو یہاں اس کو عطا فرما دیا۔ اب یہاں بھی غیروں کو بھی دیا، اپنوں کو بھی دیا۔
غیروں کو تو اس لیے دیا کہ وہ مال و دولت لینے کے بعد ہو سکتا ہے اس دل میں خیال آئے کہ کوئی دینے والا تو ہے، تو وہ اپنی راہ بدلے، تو اپنی راہ بدلے۔ یا پھر ایک ذریعہ یہ کہ اس کو اتنا مال دے دیا کہ اب وہ دنیا سے غافل ہی ہو گیا، اب وہ دین سے غافل ہی ہو گیا، اس کو اللہ، اس کے رسول سے، کائنات کے بنانے والے سے، پروردگار و پنہار سے کوئی جو ہے تعلق ہی نہیں رہا، تو وہ اسی میں اتنا مگن ہوا۔ کیونکہ فرمایا بھی گیا کہ من یہد اللہ فالمہتد ومن یضلل، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت کے راستے پہ ہے، ومن یضلل، اور جسے گمراہ کر دے اس کا کوئی مرشد راہ راست میں لانے والا تم پاؤ گے نہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کو مال دے کر کے بالکل دور ہی کر دیا ہے نا، تو ان کے لیے دنیا میں جنت ہے۔ اور مسلمانوں کو مال دیا جائے اس لیے کہ بھائی ایک امتحان کے لیے بھی، اتنا مال دینے کے بعد میرا یہ بندہ میری راہ پر لگا رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، یا مجھ سے دور تو نہیں جاتا۔ قرآن میں اس کا ذکر اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر مال ملنے کے بعد تم میرا شکریہ ادا کرو گے، لازیدنکم، تو میں اور اضافہ کروں گا، اس میں اور بڑھا دوں گا، زیادتی کر دوں گا۔ وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، نافرمانی کی، ان عذابی لشدید، جان لو کہ اللہ کا عذاب شدید ہے، سخت ہے۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ آدمی چاہے کتنے بڑے عہدے پر کیوں نہ ہو جائے، کتنا پیسہ کیوں نہیں آ جائے، وہ یہ سوچے کہ بھائی بڑا سے بڑا وقت کا بادشاہ جن کی حکومت پورے دنیا پر تھی، ایسے بادشاہ تو چٹکیوں میں ختم ہو گئے، تو ہمارا یہ مال و متاع کیا ہے، تو ہم شریعت کے خلاف نہ جا کر کے شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزاریں، اور اس مال سے فائدہ بھی اٹھائیں، اور ہمارے ذریعے سے دوسرے فائدہ بھی اٹھائیں، اور ہم شریعت کے راستے پہ رہیں، تو ہماری زندگی، دنیاوی زندگی وہ بھی بہت بہتر ہو جائے گی، اور آخرت کی زندگی وہ بھی بہتر ہو جائے گی۔ دنیا بھی عیش و آرام کے ساتھ کٹ جائے گا کہ بھائی پیسے وافر مقدار میں آ رہے ہیں، دنیا کے جو کچھ سکون چاہیے وہ تلاش کر رہا ہے، اسے مل رہا ہے، وہ ساری چیزیں مل رہی ہے، اور جب دنیا سے جائے گا، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جائے گا، تو آخرت بھی اس کی بہتر ہو جائے گی، ہے نا۔ تو سوچنا تو یہ چاہیے، لیکن سوچ یہ رہے کہ بھائی اب ہم کو کیا ہے، یہ مولانا لوگ، یہ حضرت لوگ، یہ مدرسہ، یہ مکتب، یہ خانقاہ، یہ مسجد، یہ فنا، یہ نا، اس سے ہمیں کیا ہے، ہمارے پاس وافر مقدار میں پیسے، ہم کو ٹینشن نہیں ہے، ہم ابھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس سوچ کے ساتھ بہت سے لوگ کچھ کرنے کے لیے قدم آگے بڑھائے، لیکن جیسے وہ قدم آگے بڑھائے، اس کا حال کیا ہوا کہ لوگ اس کو تھوکنے لگے، لوگ اس پہ تھوکنے لگے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس بھی پوزیشن میں رہیں، جس بھی مقام پہ رہیں، اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہ رہیں، اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ سوچیں کہ آج میں بڑا پیسہ والا بن گیا ہوں، میرے باپ دادا کا حال کیا تھا، ہے نا، میرے پڑوسیوں کا حال کیا تھا، مجھ سے پہلے والوں کا حال کیا تھا، اور پھر میرے بچوں کا حال کیا ہو سکتا ہے، کہ دینے والی ذات بھی اللہ کی اور لینے والی ذات بھی اللہ کی۔ تو انسان اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہ رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آئے، تب بھی آپ نے یہی فرمایا کہ مولا انہیں کثرت سے جو ہے رزق عطا فرما، آس پاس ان کے انست کے لیے آدمی کو جمع فرما، اور یہ تیرے گھر کے قریب رہے تاکہ تیری عبادت کرے، نماز پڑھے، تیرا ذکر کرے، تیری بات کرے، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی اللہ والے، اللہ قرآن میں فرما ہی رہا ہے، اللہ والے بھی جہاں جہاں اپنے اپنے چاہنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں، تو وہاں رب سے یہ دعا بھی کرتے ہیں، مولا ان کو ہدایت کے راستے پر رکھ تاکہ یہ تیری بندگی کریں اور تجھ سے ہی مانگیں۔ آپ دیکھ لیے اولیاء اللہ کے معاملات کو، جہاں جہاں بھی آپ اولیاء کے مزار دیکھیں گے، ساتھ ساتھ آپ کو کوئی مسجد ضرور ملے گی، نہیں تو کوئی نہ کوئی حجرہ عبادت کا ضرور ملے گا، نہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی نشانی ضرور ملے گی جس کے ذریعے یہ پتہ چلے کہ یہاں پر اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں یا کرتے تھے، ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں، انہیں قرآن سمجھ میں آیا، قرآن کو انہوں نے سمجھا کہ بھائی دنیا میں تم کسی بھی منصب پر، کسی بھی جگہ پہ رہو، اپنے نفس کی اصلاح سے غافل نہیں رہنا چاہیے، ہے نا۔ پھر فرمایا کہ
نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے. یہ نا تو کہنے کا مطلب یہ اللہ نے فرمایا کہ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے. یہ جو جان ہے نا، ہاں جان ہے، سوچتے ہیں ہم مر گئے تو اب ہمارے جسم پر تو عذاب ہوگا نہیں، سوچتے ہیں لوگ ہمارے روح پر عذاب ہوگا، تو نہیں، جسم اور روح دونوں پر عذاب ہوگا، ہے نا، جسم اور روح دونوں پر عذاب ہوگا. اللہ فرمایا اپنی جانوں کے لیے، اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے وہ اللہ کیا پاؤ گے، اسے اللہ کیا پاؤ گے. تو آج جو عمل آپ کرو گے اپنی جان کے، اس جان کے لیے جیسا عمل کرو گے وہ آگے قیامت میں اللہ کے یہاں ضرور پاؤ گے، ہے نا. تو اب اگر تم نے پیسہ بھی اللہ کے تم کو اللہ دے رہا ہے، پیسے والے بھی ہیں، دھن دولت بھی ہے، ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، لیکچرار ہیں، کلیکٹر ہیں، اعلیٰ منصب پر ہیں، جو کچھ بھی ہیں آپ، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے نفس سے غافل نہیں رہے. نفس سے غافل رہنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفس سے غافل نہیں رہنے کا یا غافل رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھے، ہر لمحہ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنہار کو، اپنے پروردگار کو یاد رکھے کہ میرا رب مجھے ہر لمحہ دیکھ رہا ہے نا. تو وہ اپنے نفس سے کبھی غافل، اسے اپنی جان کی فکر ہوگی، اپنی جان کی فکر. اور جان کی فکر کب ہوگی؟ جب وہ یہ سمجھے گا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے پنشمنٹ دینے والا ہے، کوئی مجھے عذاب دینے والا ہے، کوئی مجھے پنشمنٹ دینے والا ہے، کوئی نہ کوئی ہے جو میرے ہر کام کی خبر رکھتا ہے، چاہے وہ تنہائی میں ہو چاہے لوگوں کے درمیان ہو. تو اگر یہ چیز ان کے ذہن میں رہیں گی تو کبھی شریعت کا مقابلہ نہیں کرے گا، کبھی شریعت کے آگے نہیں آئے گا، ہے نا. کبھی جو ہے وہ غلط راہ کی طرف، غلط طرف اپنا قدم نہیں بڑھائے گا. تو قرآن یہ کہا کہ جو تم اپنی جانوں کے لیے، یہ نہیں کہا کہ اپنے مردہ جسم کے لیے، یا یہ نہیں کہا صرف کہ تم جو ہے جو کچھ وہاں کے لیے بھیجو گے، کہا جو کچھ تم اپنی جانوں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے جان سے جانوں ہے، اپنی جانوں کے لیے، اپنے جسم اور روح کے لیے جو وہاں تم پر عذاب ہونے والا، اس کے جو کچھ تم آگے بھیجو گے، بھلائی آگے بھیجو گے، اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے. تو بھلائی اگر کرو گے تو نا بھلائی بھیجو گے. اب بھلائی نہیں بھیجیں گے آپ بے راہ روی کے شکار ہو جائیں گے. آپ یہ سوچیں گے کہ مجھے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، میں جو کچھ کروں مجھے کیا مطلب کی ہے. تو بابا تم کو دنیا والوں سے کوئی مطلب تو نہیں ہو سکتا ہے بھائی، پیسہ والا آدمی وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آج کل تو عورتوں پر حکم نہیں چلتا بھائی، آج تو نعرہ لگتا ہے، ایسا کہتے ہیں کہ ہم برابر ہیں، برابر ہیں، جو ہے ہمارے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، جیسے تم ہو ویسے ہم ہیں، سب برابر برابر. عورتوں پر حکم نہیں چلتا. تو کون کس پر کیا حکم لگا سکتا ہے؟ کوئی نماز نہیں پڑھے تو آپ اس کو ڈنڈا لے کے اس کو مار سکتے ہیں؟ وہ پہلے کا دور تھا. حدیثوں میں ہے، مسائل میں ہے، فقہ میں ہے کہ جو نماز کو قصدن چھوڑ دے، جان بوجھ کر نماز کو جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا جائے، اس کو جو ہے کھینچ کر کے لایا. حضور نے خود فرمایا کہ میں ایک آدمی سے کہوں کہ تم نماز پڑھاؤ اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے نہیں آتے، ہے نا، ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. آج کے دور میں کر سکتے آپ؟ نہیں کر سکتے، ہے نا. آپ پر کسی پر زور نہیں ہے، ہم ایسا تو نہیں کر سکتے، لیکن وہ خدا کر سکتا ہے، وہ خدا کر سکتا ہے. وہ چاہے تو آپ کے شیش محل کو زمین کے اندر دھسا دے گا. ابھی پنجاب میں باڑھ آئی، بڑے بڑے پیسے والے لوگ تھے، بہہ گئے، جانوریں بہہ گئی، جانور سب بہہ گئے، مویشیاں بہہ گئے، سب گھر کے گھر برباد، تباہ ہو گئے، ڈوب ہو گئے، ہے نا. آپ دیکھیں چین میں آیا تھا، جاپان میں آیا تھا، کوریا میں آیا تھا، ہے نا. ابھی 2 سال 3 سال پہلے ابھی سعودیہ میں آیا تھا، ہے نا. کہاں کہاں آیا، کتنے لوگ چلے گئے، بڑے بڑے پیسے والے تھے نا، بھیک مانگنے موجود ہو گئے. کورونا آیا، وقت کا جو بڑا بڑا تھا وہ کٹورا لے کر کے بیٹھ گئے، کمپنیاں ڈوب گئی، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے. تو ہم اور آپ تو نہیں کر سکتے، آپ میرے لیے نہیں کر سکتے، میں آپ کے نہیں کر سکتا، لیکن وہ خدا کر سکتا ہے. تو اس لیے کہا کہ تم اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے. تو آج اپنی جان کی فکر کرو، کل کے لیے آج فکر کرو اپنی جانوں کی.
کل کیا ہوگا. یہ دنیا تو چھوڑ دی, یہ دنیا تو قرآن نے قل متاع الدنیا قلیل, یہ دنیا کے تمام چیزیں یہ تھوڑی سی مختصر سی ہے. یہ دنیا کو تو چھوڑ دیجیے, یہ دنیا تو کیسے ہی نہ کیسے گزر جائے گی. جو محلوں میں رہ کر کے سونے کے سکے جیب میں رکھ کر کے سونا بجھا کر کے پھول بجھا کر کے سوتا ہے, اس کے بھی دن کٹتے, ان کی بھی رات کٹتی ہے. اور جو اینٹا لے کر کے سو کر کے زندگی گزارتا ہے, دن اس کے بھی کٹتے ہیں, وہ تو کٹ جائیں گے. یہ دنیا کی زندگی کو تو بات نہیں ہے. اصل تو جان کا مسئلہ جو ہے وہ آخرت کا ہے. کیونکہ ایک بار اگر آپ پھنس گئے وہاں پر, آپ کا ایمان و عقیدہ درست نہ رہا اور آپ اسی اکڑ پن کی وجہ سے آپ پھنس گئے, تو پھر اب حال یہ ہے کہ اگر تم جہنم میں چلے گئے, کس بنا پر؟ اس بنا پر نہیں کہ اعمال کے بنا پر, اس بنا پر کہ عقیدے خرابی کی بنا پر. ہاں, عقیدے کی خرابی, کیونکہ اعمال کی بنا پر اگر گئے تو نکلنے کا اندیشہ 100% ہے, اور عقیدے کے بنا پر اگر چلے گئے تو نکلنے کا کوئی 1% 0% بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اعمال کی کمی کی وجہ سے بندہ گنہگار ہوتا ہے, اور عقیدے کی کمی کی وجہ سے بندہ کافر ہوتا ہے. تو گنہگار کی بخشش ہے, کافروں کی نہیں ہے. گنہگاروں کی بخشش ہے, کافروں کی نہیں ہے. تو اگر اپنے عقیدے کی خرابی کی وجہ سے ایک بار چلے گئے, تو اب حال یہ ہے کہ حدیث پڑھے تو معلوم چلے گا کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے, جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, تو موت کو دمبا کی شکل میں بیچ میں لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اے جنتیوں دیکھ لو, یاد کرو ہمیشہ جنت میں رہنا ہے, اور اے جہنمیوں تم بھی سن لو, یاد رکھ لو کہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے, اور یہ موت ہے, اور موت کو ذبح کر دیا جائے گا. نہ اب ان کو موت آئے گی اور نہ اب ان کو موت آئے گی, نہ یہ ہمیشہ نکلیں گے اور نہ یہ ہمیشہ نکلیں گے. تو بتایا جائے جب یہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے تو بتاؤ کتنی سخت بات ہے. ہاں, اب اس وقت کوئی چارہ ہوگا جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آنی ہے, تو آپ بابو گئے اب ہمیشہ کے لیے. ہمیشہ کیا ہوا, ہمیشہ ہمیشہ ہی بول نہیں سکتا میں, کیا جملہ استعمال کیا جائے. ہاں, اب وہ اللہ کی مرضی, مطلب کب تک رہیں گے, کیا رہیں گے, اس کے بارے میں کوئی خبر ہی نہیں ہم کو. ہاں, تو کہنے کا مطلب یہ ہے, قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی زکوٰۃ دو, اور اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اس کے لیے, آخرت کے لیے جو بھلائی آج کرو گے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. تو آج جیسا کر کے بھلائی کر کے آگے بھیج دو گے اللہ کے یہاں, تو فرمایا کہ اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر, بے شک اللہ تمہارے ہر کام دیکھ رہا ہے. بے شک اللہ تمہارے سب کام دیکھ رہا ہے نا. اس لیے جو ہے انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے اپنے نفس کی اصلاح سے. عین حالت جہاد میں بھی نماز خوف کا حکم موجود ہے نا. طلاق کے مسائل بیان کرتے ہوئے بھی اللہ تعالی نے نماز اور تقوی کے احکام بیان فرمائے ہیں. لہٰذا اگر کوئی نیکی کی دعوت یا علم دین کے حصول یا کسی دوسرے اہم دینی کام میں مشغول ہے تو اسے اپنے اصلاح سے غافل نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کہنے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے, ہم تمام کو